اکثر و بیشتر خواتین جب رابطہ کرتی ہیں تو ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ سر میں اس شخص کے ساتھ تعلق میں اس وجہ سے آ گئی کہ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، میری بیوی مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، وہ بہت بدتمیز ہے، اسے سلیقہ نہیں بات کرنے کا، اسے تہذیب نہیں ہے بات کرنے کی، بس یہ بچے تو ایسے ہی پیدا ہو گئے اور ابھی بھی جو پریگننٹ ہے وہ بس ایسے ہی پریگننٹ ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں تو اپنے پیرنٹس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں۔ ایک بات جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ جو مرد اپنے سے منسلک عورت کی عزت نہیں کرتا وہ آپ کی بے عزت نہیں کرے گا۔ جو مرد آپ کے سامنے کسی دوسرے کی بدخوئی کر رہا ہے اور کوئی دوسرا وہ ہے جس کے بطن سے اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے، جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، اپنی منکوحہ عورت کی بارے میں، اپنی منکوحہ عورت کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے جو شاید عام لفظوں میں یا عام اوقات میں وہ کسی کے سامنے نہیں کرے گا، تو وہ آپ کا سگا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے بطن سے اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کا سگا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جتنی مرضی خامیاں ہوں، ٹھیک ہے جتنی مرضی وہ بدتمیزی کرتی ہو، لیکن کیا اس کی بدتمیزی کو بنیاد بنا کر وہ کسی نئی عورت کو تعلق میں لانے کی بنیاد بنا سکتا ہے؟ اگر وہ آپ کے سامنے اپنی بیوی کی بد تعریفی کر رہا ہے، بدخوئی کر رہا ہے، اس کو برا بنا کر پیش کر رہا ہے اور ہمدردی والا تعلق سمیٹنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، تو یہ بات بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ ایسے کسی تعلق میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کاروبار بند ہوگا، جب میں ایسی بات کروں گا تو ایسے لوگوں کا جذباتی کاروبار بند ہو جائے گا، لیکن یہ ایسا ہی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں تو اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا، وہ فائنل ایئر میں پڑھائی کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سر میرا تعلق بن گیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ پہلے تو اس نے بتایا کہ میری شادی نہیں ہے، میں کنوارا ہوں، لیکن بعد میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے، 40 سال کے آپ ہو چکے ہیں، تو آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں شادی شدہ ہوں، میں مل کے آپ کو سچ بتانا چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو مل کے سچ بتاؤں گا کہ پہلے آپ کا میں اعتماد حاصل کر لوں۔ تو طریقہ دیکھ لیجئے کہ پہلے اعتماد حاصل کر لوں، پھر اعتماد حاصل کرنے کے بعد اس اعتماد کو توڑوں اور پھر آپ کو توڑوں۔ تو یہ بنیادی طور پر تو وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد انہوں نے مان لیا کہ ہاں میرے 4 بچے ہیں، ملاقات کے بعد انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ میری شادی ہوئی تھی، لیکن یہ بات کہی کہ میں نے یہ شادی اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کی تھی۔ اب یہ جو عورت ہے اس سے میں خوش نہیں ہوں، بس یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں اور تم سے مجھے جیسی محبت ہے کسی اور سے محبت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی ڈیمانڈز رکھنا شروع کر دیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں، ایک دوسرے کو جان لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور پھر چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم نکاح کر لیں، یا چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں فزیکل ہونے میں آسانی ہو جائے، اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جیسے آپ کہیں گے معاملات کو ہم چلا لیں گے۔ اس خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ سر میں کنفیوز ہوں، مجھے کسی حد تک تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ آپ سے رابطہ کر کے پوچھ لیا جائے، آپ سے جان لیا جائے کہ آپ کی اس پر رائے کیا ہے۔ میں نے انہیں صرف ایک بات کہی اور اس کے بعد کہا کہ آپ خود سوچ لیجئے آپ کیا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ جو مرد اپنی بیوی کا سگا نہیں ہو سکا، اس بیوی کا جس کے بطن سے اس کے 4 بچے ہیں، اور اس کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے آپ سے ہمدردی سمیٹ کر تعلق بنا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا سگا ہو سکے گا؟ وہ مرد جو آپ سے شادی سے پہلے سیکس کی توقع کر رہا ہے اور آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ فزیکل ہو جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کردار کو لے کر کوئی بہت اچھی رائے رکھے گا؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ پھر دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اسی طرح سے وہ خواتین جو ایسے کسی تعلق میں آ جاتی ہیں پھر ان کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ ان کا تعلق کیا ہے، وہ کیا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کا شکریہ۔